قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين والكاذبين على محب الغرباء الفقراء المساكين رحمة للعالمين رسول الثقلين إمام الحرمين جد الحسن والحسين صاحب قاب وقوسين إمامه مشارق ومغارب وبدن الصابر ولسان الذاكر وقلب الشاكر والأمهات الطواهر الذين ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجلالتهم وولايتهم وشجاعتهم وتشم أجمعين. فاتح باب خیبر قاتل مرحب انتر شافع یوم محشر ومالک حوض کوثر طالب کل طالب غالب کل غالب علی بن ابی طالب. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وخطابہ العظیم وفی قرآن المجید وقولہ الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. بزرگان عزیز، برادران ملت، اس وقت کی یہ عبادت جو بحیثیت جلوس و شب بیداری برپا ہے، عنوان کلام کے طور پر قرآن کریم کی جس گرامی آیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ قرآن مجید کے مشہور و معروف سورہ الحمد کی آیت ہے کہ جس میں کائنات کا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے میرے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. آیت کریمہ کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنی ہے اپنے محدود وقت کے اندر، اس لیے کہ یہ میرا بیان آپ سے غالباً پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. میرا سابقہ لہذا میں کوئی خطیب نہیں اور میں کوئی مقرر نہیں کہ میں آپ کو کچھ سنا سکوں. میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں کہ جو آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. قبل اس کے آیت کریمہ کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں، اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اگر تھوڑا بہت آگے آ جائیں تو گفتگو شروع کی جا سکے. تھوڑا آگے آ جائیں، اس لیے کہ درمیان سے جب بچے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو ایک مجلس جو ہے وہ اس کا ماحول نہیں بن پاتا ہے.
اور آخر فرد تک میری یہ گزارش یہ ہے کہ کم از کم صلوات اتنی بآواز بلند پڑھے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ واقعاً مجلس میں ہیں اور مجلس سننا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو بزرگان عزیز، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، غالباً اس کا ترجمہ ہر ایک بندہ جانتا ہے، اور اس لیے کہ جو بھی مقصد حسینی کو ملحوظ خاطر رکھتا ہوگا بہرحال وہ نماز ضرور پڑھتا ہوگا، اور جب نماز پڑھتا ہوگا تو اس سورے کو ضرور پڑھتا ہوگا کہ جس کے لیے پیغمبر کا فرمان ہے کہ اگر نماز میں سورہ الحمد کی تلاوت نہ کی جائے تو نماز باطل ہے۔ لہٰذا جب اس سورے کو پڑھتا ہوگا تو اس آیت کو پڑھتا ہوگا، اور جب اس آیت کو پڑھتا ہوگا تو اس ترجمے کو ضرور اس کی نگاہ میں ہونا چاہیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یعنی پروردگار سب سے پہلے اپنے بندوں کو اس سورے میں مانگنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں آؤ تو مجھ سے کیسے مانگو اور مجھ سے کیا مانگو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اکثر و بیشتر مجلس کے حوالے سے میرا جانا آنا ہوتا رہتا ہے، چونکہ اگر میں تمہید بناؤں گا تو تمہید میں وقت گزر جائے گا، بچے گا کچھ نہیں۔ لہٰذا میں تمہید کی دنیا کو چھوڑ کر آپ کے دلوں کے قریب آنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اب یہیں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس حد تک سننے کے عادی۔ اگر آپ سنیں گے تو ہم دل لگا کے پڑھ دیں گے، اور اگر آپ نہیں سنیں گے تو ہم دل لگی کر کے چلے جائیں گے۔ بس ایک جملہ بیدار ہونے کے لیے کافی ہے کہ پروردگار اپنے بندے کو اس سورے میں مانگنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں آؤ تو مجھ سے کیا مانگو اور کیسے مانگو۔ اکثر و بیشتر جو ہے وہ جگہوں پہ میرا جانا آنا ہوتا رہتا ہے، اکثر نوجوان ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ہم نمازی بھی ہیں، ہم روزے دار بھی ہیں، ہم حسین کے عزادار بھی ہیں، ہم مجلس بھی ماتم کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، اور فلاں پڑوسی ہے نہ نماز کا نہ روزے کا لیکن اللہ سب کچھ اسے دے رہا ہے۔ حالانکہ یہ بہت ہی ناشکرا ہے یہ انسان، اللہ اسے اس وقت سے دے رہا ہے جب یہ مانگنا بھی نہیں جانتا، اللہ اسے اس وقت سے دے رہا ہے جب یہ مانگنا بھی نہیں جانتا تھا۔ تو جو پروردگار بن مانگے دے رہا ہو، کیا وہ میرا پروردگار مانگنے پر نہ دے گا؟ لہٰذا کم از کم ہم کو سلیقہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار سے مانگے کیا۔ اسی طریقے سے ہم مجلسوں میں آتے ہیں تو مجلسوں میں آنے کے بعد جو ہے وہ سیدھے دامن مراد کو نہ پھیلا دیجیے کہ مولا یہ دے دیجئے، مولا یہ چاہیے، مولا یہ چاہیے، مولا یہ چاہیے۔ یہ کون سا کمال ہے؟ مولا یہ چاہیے، کم از کم آپ کی نگاہ میں اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ مولا سے تمہیں یہ چاہیے، مولا کو تم سے کیا چاہیے۔ بھئی لفظ برباد کر رہے ہیں، مولا کو تم سے کیا چاہیے، کم از کم اس بات کی غور و فکر ہے آپ کو، مولا یہ چاہیے، مولا یہ چاہیے۔ تو میرے عزیزو ایک جملہ ہے اور پھر مجھے آگے بیان کو لے جانا ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں، دعا مانگتے ہی نہیں، اور ایک لفظ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا کریں گے مانگ کے، اللہ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمیں کس چیز کو جو ہے وہ مطالبہ ہے اور کیا چیز ہمیں مانگنی چاہیے۔ تو بیدار ہو کے سنیے گا اور اس لفظ کو جو ہے وہ گھر تک سوچتے ہوئے جائیے گا کہ پروردگار ایسی نماز کو پسند نہیں کرتا کہ جس میں بندہ اللہ سے کچھ نہ مانگے۔ پروردگار ایسی نماز کو پسند نہیں کرتا کہ جس میں بندہ اللہ سے کچھ نہ مانگے۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ تم مسجد میں داخل ہوئے، وضو کی، مصلی بچھایا، نماز پڑھی، مصلی سمیٹا چلے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہم کو بندگی کے لائق تو سمجھا، مانگنے کے لائق نہیں سمجھا۔ تم نے ہم کو بندگی کے لائق تو سمجھا، مانگنے کے لائق نہیں سمجھا۔ دنیا والوں سے مزاج اللہ کا بالکل برعکس ہے، یہ دنیا والے مانگنے پر ناراض ہوتے، اللہ نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد، اللہ نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری کہ ہم ان مجلسوں میں آئیں تو ان مجلسوں میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پیغام لے کے جائے۔
یہ مجلسیں صرف اور صرف قصے کہانی اور ٹائم پاس کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ اگر میں آپ کو 40 منٹ سنا رہا ہوں تو کم از کم آپ کو 40 منٹ کے بعد اتنا سوچنا چاہیے کہ آیا 40 منٹ میں مولانا نے ہم کو دیا کیا۔ اگر ان مجلسوں سے واقعاً مسلسل رزق حلال جاتا رہے گا تو ہماری قوم میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا اور ہماری قوم کبھی تشویش اور کبھی اختلافی بات کی جو ہے وہ مانے نہیں ہوگی، اگر ہم مجلسوں کے اوپر دھیان دے دیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم اور آپ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہاں تک اس بیان کو میں لے جانا چاہتا ہوں کہ پروردگار بندے سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کچھ مانگو، اس لیے کہ جب تم میری بارگاہ میں آئے تو مجھ سے مانگنے کا سلیقہ سیکھو، مجھ سے جو ہے وہ اس طریقے سے سامنے اپنی جبین اقدس کو نہوڑاؤ کہ مجھے سمجھ میں آئے کہ تم میری بارگاہ میں مانگنے کے لیے آئے ہو۔ اس لیے کہ مولا کو اور آپ کے پروردگار کو آپ کی دولت سے مطلب نہیں ہے، آپ کا اسلام اور آپ کا امام بہرحال آپ کی دولت کو نہیں دیکھتے، امام ہماری دولت کو نہیں دیکھتے، امام بلکہ ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا کردار کیسا ہے۔ مجلس حسین میں آنے کے بعد اگر کسی عزادار کے اندر بد کرداری اور بد اخلاقی آ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجلسوں سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم لوگوں کے اندر بد کرداری اور بد اخلاقی آ جائے، اس لیے کہ امام کی نظر آپ کے کردار پر ہے، آپ کی دولت پر نہیں ہے۔ امام یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کا طور طریقہ کیسا ہے، آپ کا چال چلن کیسا ہے۔ امام ہماری دولت کو نہیں دیکھتے۔ آخری فرد تک کی توجہ جملہ گھر تک سوچتے ہوئے جائیے گا کہ امام ہماری دولت کو نہیں دیکھتے، وہ امام ہماری دولت کو کیا دیکھیں گے؟ جو ہاتھ کے دھومن کو جواہرات بنا دے، جو ہاتھ کے دھومن کو جواہرات بنا دے، وہ امام ہماری دولت کو نہیں دیکھتے، بلکہ امام ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں۔ آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کا طور طریقہ کیسا ہے، آپ کا چال چلن کیسا ہے، آپ کا میل ملاپ کیسا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی آواز والے رہ گئے، جنہیں اپنے لب و لہجے پہ ناز تھا، جنہیں اپنی خوبصورتی پہ ناز تھا، جنہیں اپنی دولت پہ ناز تھا، یہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ لیکن یہ حبش کا رہنے والا بلال حبشی رسول نے مقام اذان پہ لا کے کھڑا کر کے بدلا، اسلام کردار دیکھتا ہے، خوبصورتی نہیں دیکھتا۔ بے لفظ برباد کر رہے ہیں آپ۔ اسلام کردار دیکھتا ہے، اسلام خوبصورتی نہیں دیکھتا۔ رسول نے مقام اذان پہ بلال حبشی کو لا کے کھڑا کر دیا۔ اسلام خوبصورتی نہیں دیکھتا بلکہ اسلام کردار دیکھتا ہے۔ ایک جملے کا اور اضافہ کر رہا ہوں آپ کی وجہ سے، یہ جملہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے کہ کل تک بلال عرب والوں کے یہاں نوکری کرتے تھے۔ جملہ سنیے گا سنبھال کے، کل تک بلال عرب والوں کے یہاں نوکری کرتے تھے، ہر ایک آدمی بلال سے کام کرواتا تھا، بلال سب کے یہاں کام کرتے تھے، ہر ایک آدمی بلال کو بلاتا تھا، بلال ادھر آؤ، بلال ادھر آؤ، بلال ادھر آؤ۔ بلال کبھی ادھر دوڑے جا رہے، کبھی ادھر دوڑے جا رہے، کبھی ادھر دوڑے جا رہے۔ لفظوں کو سنبھالیے گا، قدرت کا بھرپور تماچا تھا عرب والوں کے رخسار پر کہ کل تک بلال سب کی آواز پہ دوڑتے تھے، آج بلال کی آواز پہ پورا عرب سمٹ کے آ رہا ہے۔ صلوات پر دے محمد و آل بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل لہٰذا میری ایک گزارش ہے نوجوانوں سے، اور میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں یہ گزارش، وہ گزارش میری یہ ہے، اے میری قوم کے نوجوانوں، ان مجلسوں کے مقصد کو فراموش نہ کرنا۔ اگر تم نے مقصد مجلس کو فراموش کر دیا تو تمہاری عزاداری سے کوئی فائدہ نہیں۔ ضروری نہیں ہے آغا پوری دنیا دیکھ کے آیا ہوں شہزادی کی دعاؤں سے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے نام کے آگے حسینی لکھا ہو، مولائی لکھا ہو، کربلائی لکھا ہو، بلکہ آپ کا کردار بتا دے کہ یہ حسینی ہے، یہ مولائی ہے، یہ کربلائی ہے۔ وہ زمانہ چلا گیا کہ جب آپ اپنی مذہب کا جو ہے وہ تعارف کراتے تھے، ہم وہ ہیں جو 10 دن محرم کرتے ہیں، ہم وہ ہیں جو زنجیر کا ماتم کرتے ہیں، ہم وہ ہیں جو کما کا ماتم کرتے ہیں۔ وہ زمانہ چلا گیا۔
اب نمبر ہے آپ کے کردار کا. تو اپنے نام کے آگے لفظ حسینی، لفظ مولائی، لفظ کربلائی لکھنے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ اپنا منہ گریبان میں جھانک کے دیکھ لینا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حسین کے نام کو برباد کیا جا رہا ہو، مولا کے نام کو بدنام کیا جا رہا ہو، کربلا کے واقعات کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر نہ رکھا جا رہا ہو. تمہارا کردار بتلا دے کہ واقعاً اس کے کردار سے لگتا ہے کہ یہ حسینی ہے، اس کے کردار سے لگتا ہے کہ یہ مولا والا ہے، اس کے کردار سے لگتا ہے یہ کربلا والے. جب دنیا تمہیں کہنے لگے یہ حسینی ہے، یہ مولائی ہے، یہ کربلائی ہے، تو سمجھ لینا ہماری مجلسیں بھی کامیاب ہو رہی ہے، ہماری محنت بھی قبول ہو رہی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بس میرے عزیزوں وقت جلدی جا رہا، مجھے بہت کم وقت دیا گیا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کبھی اور بیان ہوگا تو بیان کر دیں گے. ایک لفظ بیدار ہو کے سن لیجئے کہ حسین کو شوق نہیں تھا کہ اپنا گھر تمہارے گھروں میں بنائے. دیکھیے وقت کی تنگی کی خاطر مجھے بہت بڑی بات لفظوں میں کہنی پڑ رہی ہے. حسین کو شوق نہیں تھا اپنا گھر تمہارے گھروں میں بنائے. حسین کو شوق نہیں تھا اپنا گھر تمہارے گھروں میں بنائے. بنایا اس وجہ سے تاکہ تم حسین کے گھر کی تہذیب اپنے گھر لے جاؤ، تاکہ تم حسین کے گھر کی تہذیب اپنے گھر لے جاؤ. جب حسین کے گھر کی تہذیب تم اپنے گھر لے جاؤ گے تب تمہیں پتا چلے گا کہ جیا کیسے جاتا ہے، مرا کیسے جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جیا کیسے جاتا ہے، مرا کیسے جاتا ہے. تو میرے عزیزوں ابھی ہم حیدرآباد میں تو جو صاحب نے مجھے دیکھا ہوگا وہ جانتے ہوں گے، تو وہاں کی صدائے حسینی جو اخبار ہے اس نے بھی ہمارے اس بیان کو لکھا. میڈیا نے ہم سے سوال کیا تو اس نے تو ڈنڈی مار دی ہمارے بیان میں. چلیے آپ نے ہمارے بیان میں ڈنڈی ماری ہے، اللہ آپ کی ترقی میں ڈنڈی مارے. لیکن انہوں نے ایک سوال کیا، وہ لفظ مجھے سنانا ہے اور بیان کو آگے بڑھانا ہے. انہوں نے ایک سوال کیا کہ قبلہ یہ بتلائیے، اور یہ مشترکہ بیماری ہے جو ادھر چاند نمودار ہوتا ہے اور یہ بیماری ہمارے معاشرے میں آ جاتی ہے. انہوں نے ہم سے کہا کہ قبلہ یہ بتلائیے کہ حسین افضل ہے یا نماز افضل ہے. سوال ہے، دنیا کے ہر ایک آدمی جو ہے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے حسین افضل ہے یا نماز افضل ہے. تو جیسے میرے سامنے بات آئی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حسین افضل ہے یا نماز افضل ہے، تو ایک بات میں نے وہاں پہ بھی کہی تھی، یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے، یہیں سے بخدا یہی کلام شروع ہوا تھا کہ یہ جو آپ کی بات ہے کہ حسین افضل ہے یا نماز افضل ہے، تو پہلے تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ سوال آپ کا نہیں ہے. دیکھیے مجلس سے پڑھنا بھی آتی ہے ہم کو، ایسا بھی نہ سوچیے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہم جہاں سے چاہیں گے وہاں سے مجلسی ماحول بنا دیں گے، آپ پریشان نہ ہوئیے. جیسے ہی سامنے والے نے سوال کیا کہ یہ بتلائیے حسین افضل ہے یا نماز افضل ہے، تو میں نے ان کے جواب میں کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال ہے نہیں، اس لیے کہ یہ سوال کہ حسین افضل ہے نماز افضل ہے آپ کے ذہن میں آیا کہاں سے. یہ پوچھنے کی بات ہے، ایک بیگ جو ہے وہ میڈیا آپ سے سوال کر لے کہ حسین افضل ہے نماز افضل ہے، تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ سوال آپ کا نہیں. اور رہی بات آپ کے سوال کی، تو آپ نے سوال کر لیا تو جواب بھی سن لیجئے. کیا سوال ہے آپ کا؟ حسین افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ تو میں نے ان کے جواب میں یہ جملہ کہا کہ قبلہ سنیے، نہ حسین افضل ہے نہ نماز افضل ہے. جو صاحب نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ حسین افضل ہے یا نماز افضل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال کرنے والا ابھی تک نہ حسین کو پہچانتا ہے نہ نماز کو پہچانتا ہے. سوال کرنے والے نے ابھی تک نہ نماز کو پہچانا نہ حسین کو پہچانا، اس لیے کہ اگر سوال کرنے والا عظمت حسین اور عظمت نماز کو پہچان لیتا تو یہ سوال ہی نہ کرتا. یہ سوال ہی مکروہ ہے کہ حسین افضل ہے یا نماز افضل ہے، تم نے پہچانا نہیں ہے. آخری فرد تک کی توجہ، ہر نمازی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حسینی ہو.
میرے پاس تشریح کے لیے الفاظ نہیں ہے، میں آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتا، میری مجبوری ہے کہ ہر نوازی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حسینی ہو، ہر نوازی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حسینی ہو، لیکن جو حسینی ہوگا وہ نوازی ضرور ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اس لیے کہ اپنی بات کے اوپر دلیل دے رہا ہوں، پوری کائنات میں بکھر جائیے، آپ تو مجھ سے بہتر دورے کرتے رہتے ہیں دنیا کا، اور آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا میں آپ کو دو ہی گھر ملیں گے سب سے زیادہ، ایک حسین کا گھر، ایک اللہ کا گھر۔ ہر جگہ پر، کسی جگہ پہ چلے جائیے، ہر جگہ پر حسین کا گھر، ہر جگہ پر اللہ کا گھر، ہر جگہ پہ مسجد، ہر جگہ پہ امام باڑہ۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا، یہ ہر جگہ حسین کا گھر، ہر جگہ پر اللہ کا گھر۔ آواز آئی، ایک چیز اللہ نے بچائی، ایک چیز حسین نے بچائی، ایک چیز اللہ نے بچائی، ایک چیز حسین نے بچائی۔ تو کون سی چیز اللہ نے بچائی اور کون سی چیز حسین نے بچائی؟ بیدار ہو کے سنیے گا۔ قوم کا کوئی آدمی ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کو تیار نہ ہوتا اگر یہ مسجدیں نہ ہوتی۔ قبلہ بیٹھے ہوئے میری بات کی تائید فرمائیں گے تو صافہو فَإِنَّ التَّصَافِ يَذْهَبُ السَّقِيمَ، آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرو، ہاتھ ملاؤ تاکہ تمہارے دلوں سے کینہ دور ہو جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قوم کا کوئی آدمی ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کو تیار نہ ہوتا اگر یہ مسجدیں نہ ہوتی، اور قوم کا کوئی امیر آدمی غریب کو اپنے پہلو میں جگہ نہ دیتا اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ان مجلسوں نے حوصلہ دیا کہ جیا کیسے جاتا ہے، مرا کیسے جاتا، زنگ لگ جاتا عقائد پر اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی، یزیدی قبیلہ تیار ہو جاتا اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی۔ اس لیے کہ مسلسل کوشش کی جا رہی ہے اس بات کی کہ ان مجلسوں کو بند کرا دیا جائے۔ مجلسوں کو بند کرانے کی بات جہاں تک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کو مجلس شروع ہونے کا اور مجلس کے فضائل کی معلومات ہے، تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجلسوں میں نہ جائیے۔ بس میرے عزیزو، اب میں آپ کو سجا کے کیوں لایا ہوں یہاں پہ، میری گزارش ہے، وہ گزارش میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور بیان کو جلدی جلدی اس لیے کہ پوری باتیں نہیں سنانی، بس دو تین باتیں ہیں کہ یہ جو ہم عزاداری کر رہے ہیں، یہ جو ہم کربلا کو سجا رہے ہیں، یہ امام حسین نے کربلا کو بنام حادثہ نہیں پیش کیا۔ دیکھیے میری باتوں کو جو ہے وہ سنیے گا، بغور و گھر تک سوچتے ہوئے جائیے گا کہاں تک میں نے محنت کی ہے، اور میرے حق میں دعا فرما دیجیے گا۔ کربلا کو اگر اب بغور پڑھیں تو کربلا واقعہ نام ہے انسان کے عقیدے کو مضبوط کرنے کا۔ کربلا ایسا نہیں ہے کہ ایک حادثہ ہوا اور ختم ہو گئی، نہیں، کربلا ایک سوچی سمجھی بات ہے کہ جس کو امام حسین نے کیا۔ اب بیدار ہو کے سن لیجئے دو لفظوں میں اور مجھے دیجئے اجازت۔ جب امام حسین نے کربلا سجائی تو امام حسین نے کہا کہ ہم نانا کے دین کو بچانے کے لیے کربلا آ رہے ہیں، لیکن کربلا کو سجانے سے پہلے جو چند کربلائیں بنائی ہیں ان کی طرف آپ کو متوجہ کرنا۔ امام حسین نے کربلا سے پہلے چند کربلا اس اعتبار سے بنائی کہ مدینے کے محاذ پر اپنی بیٹی جناب صغرا کو رکھا، محمد حنفیہ کو رکھا اور جناب عبداللہ کو رکھا مدینے کے محاذ پر۔ تمہیں کربلا نہیں آنا، تم یہیں رہو۔ میں ڈیٹیل دوں گا آپ کے سامنے۔ خود کربلا میں آ گئے، اپنے بیٹے سجاد کو اور اپنی بہن زینب کو شام بھیج دیا، کوفے کے محاذ پہ جناب مسلم کو بھیج دیا۔ تو ایک سوچنے والی بات ہے، تو سنیے، مدینے کے محاذ پر
جناب صغرا کو اس وجہ سے رکھا امام حسین نے تاکہ یہ لوگ مدینے میں رہ کر میری سفر کو بھلا نہ پائے، یہ میرے سفر کے مقصد کو بیان کرے۔ ہم نے سفر کیوں کیا ہے؟ بات تھوڑی سی ٹیڑھی ہے اور یہ میری سوچ لیجئے گا کہ ٹیڑھی بات سن لے، تاکہ صغرا ہمارے مقصد کو مدینے میں رہ کے بتائے کہ ہم نے سفر کیوں کیا۔ مربی کی ضرورت تھی، محمد حنفیہ اور جناب عبداللہ کو رکھا، اور ایک بی بی کو اور رکھا، ام سلمہ زوجہ رسول ام المومنین۔ یعنی جب میری بیٹی صغرا اپنے بابا کے فراق میں روئے گی اور زوجہ رسول سامنے ہوں گی تو زوجہ رسول کی موجودگی میں میرے اوپر رونا شرک نہیں ہوگا، بدعت نہیں ہوگا۔ بھئی دیکھیے کہاں سے میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں، میرے حق میں دعا فرما دیجئے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب ولید نے امام کو دربار میں بلایا اور امام خاندان بنی ہاشم کے لشکر کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے تو خاندان بنی ہاشم کا لشکر دربار کے باہر کھڑا ہو گیا، تو ولید نے امام کے سامنے جو ہے وہ بیعت کا مطالبہ کیا، رات کا اندھیرا کہ مولا آپ جو ہے وہ بیعت کر لیجئے۔ تو امام نے ایک جملہ کہا کہ ولید دیکھ، یہ معاملہ بیعت کا ہے تو یہ رات کے اندھیرے میں تو ہو نہیں سکتا، صبح کا انتظار کر، صبح نمودار ہوگی، لوگ بتا دیں گے کہ کس کی بیعت ہونی چاہیے، کس کی بیعت نہیں ہونی چاہیے۔ تو ولید نے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں۔ ابھی امام چلے ہی تھے کہ مروان خاندان بنی ہاشم کا سب سے پرانا دشمن، اللہ اس کے خاندان پہ لعنت کرے، یہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتا ہے ولید حسین کو جانے نہ دے ورنہ حسین دوبارہ تیری جو ہے وہ پکڑ میں نہیں آنے والے۔ جیسے ہی مروان نے یہ بات کہی امام مڑ کے کہنے لگے او مروان تو مجھے موت سے ڈرا رہا۔ اب جس جملے کے لیے میں نے آپ کو یہاں تک لایا اور یہیں سے پتہ لگ جائے گا کہ آپ سننا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ سنیں گے تو میں سنا دوں گا، نہیں تو یہیں سے بیان کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ امام نے ایک جملہ کہا او مروان تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، آواز کا بلند ہونا تھا۔ خاندان بنی ہاشم جو ہے وہ دربار میں داخل ہوئے، مولا عباس نے اپنے نیام سے تلوار کو نکالا اور چاہتے یہ ہے کہ ولید اور مروان کا کام تمام کر دے۔ عباس آگے بڑھے علی کی طرح، حسین نے آگے بڑھ کے روکا رسول کی طرح۔ بے جملہ برباد کر دیا آپ نے، رسول حسین نے روکا رسول کی طرح۔ عباس یہ کربلا نہیں ہے، لفظوں کو بیدار ہو کے سنیے گا۔ آغاز کربلا دربار، انجام کربلا دربار، کربلا کا آغاز بھی دربار سے، کربلا کا انجام بھی دربار سے۔ یہ مدینے کا دربار بھی جیتا گیا، شام کا دربار بھی جیتا گیا، بس فرق اتنا ہے کہ شام کے دربار کو علی کی بیٹی لے جیتا، مدینے کے دربار کو علی کے بیٹے لے جیتا۔ امام حسین نے کوفے کے محاذ پہ جناب مسلم کو رکھا۔ اچھا اور مجھے مزہ بھی آتا ہے اس لفظ پہ کہ آپ کم از کم سوچتے ہوئے جائیں گے تو گھر تک۔ دیکھیے مجھے بتلا دیجئے بھئی وقت تو زیادہ نہیں ہوا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، بتلا دیجئے ہو گیا بس، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو میرے عزیزوں یہ کربلا انشاءاللہ کبھی اور وقت تمام ہوا، بس 2 جملے مصائب کے پڑھ لینے دیجئے اور میں منبر خالی کر رہا ہوں۔ حقیقت میں اگر یہ ہماری قوم کا نوجوان مقصد حسینی کو اگر اپنی نگاہوں میں نہ رکھے تو ہماری مجلسوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ علامہ امینی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ جو کبوتر باز ہوتے ہیں، بس مجھے کمیٹی اجازت دے دے یہ لفظ پڑھنے کی، اس کے بعد میں مصائب کم پڑھ دوں گا یہ جملہ تاکہ مقصد منبر ادا ہو جائے۔ علامہ امینی لکھتے ہیں کہ یہ کبوتر باز جو ہوتے ہیں، جو صاحب کبوتر کے شوقین بیٹھے ہوں گے وہ شاید میری بات کو زیادہ سمجھیں گے، لیکن نتیجہ سب کے لیے ہوگا۔ علامہ امینی لکھتے ہیں کہ یہ جو کبوتر باز ہوتے ہیں، جب ان کی چھت پہ کسی دوسرے کا کبوتر آ کے بیٹھ جاتا ہے
تو یہ کبوتر باز اس کبوتر کو جو اڑ کے آیا ہے ان کی چھت پہ، یہ اس کبوتر کے بالوں پر کو باندھ کے اپنے دربے میں، اب آپ کے یہاں کیا کہتے ہو مجھے نہیں پتا، ہمارے مظفر نگر میں دربہ کہا جاتا ہے نا، اب جو بھی کہا جاتا ہو منطبق کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کبوتر باز اس کبوتر کے بالوں پر کو باندھ کے اپنے دسترخوان پر جو ہے وہ کچھ دن کھانا کھلاتے ہیں، دانا چراتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ اب یہ کبوتر باز جانتے ہیں کہ کون سا کبوتر کتنے دن میں اپنے پرانے گھر کو چھوڑ کر نئے گھر کو پہچان لیتا ہے۔ شیرازی کبوتر الگ ہوتا ہے، مدراسی کبوتر الگ ہوتا ہے نا، اب مجھے نہیں پتا، اب آپ اپنے اعتبار سے منطبق کر لیجئے گا۔ اب علامہ امینی لکھتے ہیں کہ یہ جو کبوتر باز ہوتے ہیں، جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کبوتر جو ہے وہ ہماری دہلیز کو اور ہماری چھت کو پہچان گیا ہے، تو پہچاننے کا آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کبوتر باز اس کبوتر کے بالوں پر کو کھولتے اور اس کبوتر کو لے کے فضا میں اچھالتے ہیں۔ فضا میں اچھالنے کے بعد اگر یہ کبوتر واپس اپنی چھت پہ آ کے بیٹھ جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کبوتر نمک خوار ہے، نمک حلال ہے۔ اگر یہ کبوتر اس چھت کو چھوڑ کر اپنی پرانی چھت پہ چلا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کبوتر نمک خوار نہیں ہے، نمک حرام ہے۔ اب علامہ امینی لکھتے ہیں کہ شیعان حیدر کرار کو 2 مہینہ 8 دن دسترخوان امام حسین پر اور حاضری مولا عباس پر ان کے خواہشات کے بالوں پر باندھ کے ان کو کھلایا گیا ہے، ان کو کھلایا گیا ہے، ان کو کھلایا گیا۔ 8 ربیع الاول کو ان کے بالوں پر کو کھول کے آزاد کر کے دیکھا جائے گا کون حسینی کردار پہ عمل کر رہا ہے، کس کے اندر حسینی کردار نہیں ہے۔ صلوات پر دے محمد و آل۔ بس میرے عزیزوں، وقت تمام ہوا۔ انشاءاللہ جو بیان رہ گیا ہے، شہزادی نے کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ کبھی اور پورا سنا دیں گے آپ کو۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ میرے عزیزوں، حقیقت بھی یہی ہے کہ کم از کم آپ کو مقصد حسینی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ عزاداری آپ کو باکردار بناتی ہے، عزاداری آپ کو با اخلاق بناتی ہے، بد کردار اور بد اخلاق نہیں بناتی۔ آپ جب علم لے کر اور شبیہ معصومین لے کر جب آپ سڑک پہ چلیں تو دنیا آپ کی ایکٹیویٹیز اور دنیا آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کے کہے کہ واقعاً ہمیں ایسا لگتا ہے کہ حسین ان کے رہبر ہے۔ ہم کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم اب وقت نہیں بچتا ورنہ بیان کرتا کہ ہم اور آپ عقیدت پر زور دیتے ہیں، مقصد پر زور نہیں دیتے، جبکہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حسن نصر اللہ نے ایک بہت پیاری بات کہی ہے جو آپ کو سنا دوں۔ آیت اللہ حسن نصر اللہ نے ایک جملہ کہا کہ میری قوم کے نوجوانوں کو چاہیے کہ میری قوم کے نوجوان باوضو ہو کر جلوسوں میں شرکت کریں، اور جہاں پہ بھی نماز کا وقت داخل ہو جائے وہاں پہ جو ہے وہ نماز کو باجماعت پڑھیں، تاکہ دنیا کے سامنے یہ بیان ہو جائے کہ یہی وہ قوم ہے جو مقصد حسین بھی جانتی ہے اور عقیدت حسین بھی جانتی ہے۔ بس میرے عزیزوں، اب وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، اور میرے عزیزوں، اگر یہ کربلا کے وہ لمحات نہ ہوتے تو یقیناً ہم اور آپ مقصد کربلا کو نہ سمجھتے۔ امام حسین نے اسی طریقے سے یہ کربلا کا میدان سجایا ہے تاکہ آنے والی قوم ہمارے اس مقصد کو سمجھے کہ یہ مقصد کیا ہے۔ بس میرے عزیزوں، پرورش اس خاندان کی اس اعتبار سے ہوئی ہے کہ جس نے کائنات میں کچھ نہیں مانگا اس نے نماز شب میں باب الحوائج مولا عباس کو مانگا۔ اور جب عباس
باوفا کی ولادت ہوئی ہے. اب مجھے عقد جناب ام البنین نہیں پڑھنا، بس ایک لفظ میں گریز کرتا ہوا نکل جاؤں گا چونکہ وقت نہیں بچا. جب جناب مولا عباس کی ولادت ہوئی تو کائنات کے حسین نے اپنے لاڈلے عباس کو جناب زینب کی آغوش میں دیا اور ایک جملہ کہا، لو بیٹی اپنے وفادار بھائی کو لے لو. وفادار بھائی کو لینا تھا کہ جناب زینب نے جناب عباس کے کانوں میں کچھ کہا. اب روایتیں بتلاتی ہیں کہ جیسے ہی زینب نے عباس کے کانوں میں کہا تو عباس سے رہا نہ گیا، عباس گود میں تل ملا گئے. امیر کائنات نے ایک جملہ کہا، بیٹی زینب بتاؤ تو صحیح کیا کہا، میں سننا چاہتا ہوں. تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا، بابا جب میری ماں فاطمہ اس دنیا سے جا رہی تھی تو میری ماں فاطمہ نے مجھے وقت آخر بلا کے کہا تھا، اے بیٹی زینب جب اس کائنات میں کربلا کا وفادار عباس آئے گا تو یہ دیکھو یاد رکھنا میں تو نہ ہوں گی لیکن میرا سلام عباس تک پہنچا دینا. اجرکم من اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سلطان کربلا. اب یہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں گریز کر رہا ہوں ساری باتوں کا، ورنہ حقیقت میں جو ہے وہ میں ساری باتوں کو سامنے رکھتا. اس لیے کہ شہزادی نے مجھے شہنشاہ مصائب کہا ہے تو کسی نہ کسی خاطر کہا ہے، اور یہ مصائب میں پڑھ رہا تھا تبھی مجھے یہ خطاب بھی ملا ہے. اس عباس باوفا کی تربیت ایسے ہوئی ہے کہ عباس باوفا ابھی گہوارے میں ہے، ابھی چھوٹا سا بچہ گہوارے میں. مجھے زیادہ نہیں سنانا، صرف آپ کی نفسیات کو چھیڑوں گا، ممبر خالی کر دوں گا، مجھے مقتل وقتل کچھ نہیں پڑھنا. جناب عباس ابھی جھولے میں تھے تو جناب ام البنین نے عباس کے گہوارے کی جو ڈوری ہوتی ہے اس کو اپنے انگوٹھے میں باندھا اور حرکت دے رہی ہیں، ہلا رہی ہیں اور کہتی جا رہی، یا خادم الحسین یا ناصر الحسین، یا خادم الحسین یا ناصر اے حسین کے مددگار، اے حسین کے جب تربیت ایسی ہو تب گود میں عباس پلتا ہے. روایتوں کے جملے ہیں کہ علامہ امیری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عباس کی عمر 6 برس. صاحبان اولاد بیٹھے ہو گھر تک سوچ روتے ہوئے جائیے گا، 6 سال کے بچے کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ تمہارے گھر میں بھی 6 سال کے بچے ہوں گے. اللہ اس مجلس کے طفیل میں تمہاری اولاد کو سلامت رکھے. روایتوں کے لفظ ہے 6 برس کا سن ہے مولا عباس کا. جناب امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور امام حسین نے ایک آواز دی، عباس. اب کتابیں بتلاتی ہے کہ صوت لفظی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، عباس حاضر ہو گئے. ابھی عباس کا سین بھی ختم نہیں ہوا تھا، عباس حاضر ہو گئے. لبیک یا سیدہ، مولا بتلائیے. عباس مجھے پیاس لگی ہے، عباس مجھے پیاس لگی ہے. امام حسین نے جیسے ہی کہا عباس مجھے پیاس لگتی ہے، کتابیں بتلاتی ہے کہ مولا عباس اپنے سر پہ کوزے آپ کو رکھ کے کنویں کی طرف دوڑے اور دوڑتے ہوئے کہتے جا رہے تھے، ہٹ جاؤ خالی کرو، میرے مولا کو پیاس لگ رہی ہے. جلدی سے گئے اور جلدی سے جانے کے بعد کوزے آپ کو بھرا اور کوزے آپ کو بھرنے کے بعد اپنے سر پہ رکھا اور اپنے سر پہ رکھنے کے بعد ننھا سا بچہ امام حسین کی خدمت میں دوڑتا چلا آ رہا ہے. جیسے امام حسین نے آتے ہوئے عباس کو دیکھا ماتم کر کے رونے لگے، ہچکیاں بندھ گئی امام حسین کی. امام حسین سامنے آئے، کوزے آپ کو زمین پہ رکھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، ابن زہرا، فرزند زہرا مجھے معاف کر دیجئے گا، پانی لانے میں تاخیر ہوئی اس لیے کہ کنواں بہت دور تھا. امام حسین نے عباس کو ایک جملہ کہا، عباس میں اس ادا پہ تھوڑی رو رہا ہوں تو پھر مولا رو کیوں رہے ہیں؟ عباس آج تیرے اس لفظ نے مجھے بہت تڑپایا ہے، مولا بتلائیے تو صحیح. عباس آج میں نے بلایا تم آ گئے، اے عباس ایک دن میں تمہیں بلاتا رہوں گا تم آؤ گے نہیں. اجرکم من اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سلطان کربلا. ہاں
تھوڑا سا سانس لے لیجئے پھر میں مصائب کا آغاز کروں. لیکن ایسے جو ہے وہ مصائب پڑھنے میں لطف نہیں آتا، اس لیے کہ جملہ ہے میرے امام ششم کا. میرے امام ششم فرماتے میرے جد کے مصائب میں گھٹ گھٹ کے نہ رو، میرے جد کے مصائب میں گھٹ گھٹ کے نہ رو، بلکہ میرے جد کو ایسے رو جیسے میرے جد کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا. اگر آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو سر کو جھکا لو. یہ تہذیب فرش اعضا ہے. روایتوں کے جملے ہیں. عباس ایک لمحے کے لیے سوچنے کو پر آمادہ ہو گئے. کیا کہا میرے مولا نے؟ ہاں ایک لمحے کے لیے سنبھال لو اپنے آپ کو تاکہ میں جملے مکمل کر دوں. ایک لمحے کے لیے جناب عباس نے سوچا. کیا کہا میرے مولا نے؟ ایک دن میں تمہیں بلاتا رہوں گا، تم آؤ گے نہیں. معرفت کے ساتھ رونا چاہیے. تم آؤ گے نہیں، میں بلاتا رہوں گا. تو عباس سوچنے کو پر آمادہ ہو گئے آخر وہ کون سا لمحہ ہوگا کہ میرا مولا بلاتا رہے گا اور میں آؤں گا نہیں. کافی نتیجے کے بعد جناب عباس 6 برس کی عمر ہے تو کافی وقت صرف کرنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچے. ہاں ہو سکتا ہے میں سو جاؤں. بہت رو گے. ہو سکتا ہے میں سو جاؤں اور سونے میں میرا مولا بلاتا رہے. ہو سکتا ہے نصرت قضا ہو جائے. لہٰذا آج کے بعد عباس اپنے اوپر یہ عہد کر رہا ہے آج کے بعد عباس سوئے گا ہی نہیں. جاگتے رہے عباس. متواتر کتابیں بتلاتی ہیں، میں معتبر روایت پڑھنے کا عادی ہوں، کتابیں بتلاتی ہیں متواتر عباس 7 دن تک جاگتے رہے، سوئے نہیں. ایک ہی رات جاگے ہو نا، آنکھوں میں لال ڈورے آ گئے تمہارے. عباس 7 دن متواتر جاگتے رہے. جیسے ہی جناب عباس کی اس حالت کو دیکھا تو جناب ام کلثوم نے فضہ کو کہلا بھیجا، فضہ ذرا میری بہن سے کہو ذرا زینب کی حالت کو، ذرا عباس کی حالت کو دیکھو. یہ عباس کا جو جسم ہے وہ متغیر ہو رہا ہے، آنکھوں میں لال ڈورے ابھر کے آ رہے ہیں، جسم جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، ذرا دیکھے تو صحیح. جیسے ہی جناب فضہ نے جناب زینب سے کہا شہزادی جناب ام کلثوم نے کہا ہے ذرا ایک مرتبہ عباس کو دیکھیے. عباس کا جسم جو ہے وہ لاغر ہوتا چلا جا رہا ہے. علی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا عباس. روایتوں کے جملے عباس حاضر ہو گئے. میری طرف دیکھو، اپنی نگاہیں زمین پر گڑا لی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں شہزادی بتلائیے کیا حکم ہے. شہزادی زینب نے ایک جملہ کہا عباس ذرا چہرہ اٹھانا، ذرا چہرہ اٹھانا. اب میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے معاف کریے گا. عباس ایک مرتبہ جو ہے وہ چہرہ اٹھاؤ. جناب عباس نے کہا نہیں شہزادی یہ نہیں ہو سکتا. عباس زینب کہہ رہی ہے. ایک مرتبہ سر اٹھاؤ. جیسے ہی کہا زینب کہہ رہی ہے. عباس ماتم کر کے کہتے ہیں شہزادی اماں نے منع کیا ہے، اماں نے منع کیا ہے. ام البنین ادھر آؤ. ام البنین حاضر ہو گئی. شہزادی بتلائیے کیا حکم ہے. اماں ایک مرتبہ عباس سے کہیے ایک مرتبہ وہ کم از کم جو ہے وہ نگاہیں اٹھا کے دیکھ لیں. اب صاحب بحور الغمہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ جیسے ہی جناب ام البنین نے ایک جملہ کہا عباس ایک مرتبہ اجازت ہے، بس ایک مرتبہ اجازت ہے. جیسے ہی اجازت ملی آواز کا بلند ہونا تھا، ادھر سر بلند ہوا. علی کی بیٹی ماتم کرنے لگی. جیسے ہی سر کو اٹھایا علی کی بیٹی ماتم کر کے کہتی ارے عباس یہ تیرا کیا حال ہو گیا، تیری آنکھیں تو لال ہو گئی، تیرے چہرے کا تو شباب ختم ہو گیا. عباس کیا بات ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادی میرے مولا نے منع کیا. میرے مولا نے کہا تھا ایک دن میں تجھے بلاتا رہوں گا تو آئے گا نہیں. تو میں نے یہ سوچا ہو سکتا ہے میں سوتا رہوں اور سوتے میں نصرت حسین سے میں قضا پا جاؤں، لہٰذا میں نے یہ عہد کر لیا کہ میں جو ہے وہ سوؤں گا نہیں. علی کی بیٹی ماتم کر کے کہتی ہے عباس وہ مدینہ تھوڑی ہے، وہ تو کربلا ہوگا جب زینب کے سر پہ چادر نہیں ہوگی. جب زینب کے سر پہ چادر نہیں ہوگی. روایتوں کے جملے ہیں عباس
زمین مدینے پہ اپنے سر کو نہڑا کے کہتا ہے، اے شہزادی ایسا لگے یہ مجھے میرے بابا نے آپ کی جو ہے وہ پردے کی ضمانت کے لیے تو مانگا ہے، ان بازوؤں کی قسم جب تک یہ عباس رہے گا، جب تک تمہارے سر سے چادر کوئی نہ چھین سکے۔ بس میرے عزیزو ایک روایت سنانی ہے، سلام آمادہ کر لیجئے، سلام کربلا کے ان ٹکڑوں پر جن کو زمین کربلا پہ بکھیرا گیا، سلام اس خون پر جو زمین کربلا پہ جم گیا، سلام کربلا کے ان سروں پر جو نوک نیزہ پر تھے، سلام کربلا کے ان سروں پر جو بلا چادر کے تھے۔ ابھی باہر علم نصب ہے نا، جس کے لیے تاریخی یہی کہی جاتی ہے کہ سب سے اونچا علم، تو تم نے سب سے اونچا علم لگایا ہے نا، خدا جو ہے وہ تمہیں اس کی جزا دے۔ لیکن میں تمہیں ایک روایت سنانا چاہتا ہوں، جب عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم جب خیمے میں آیا تو جناب سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی جناب سکینہ بے ہوش ہوئی تو جناب عباس کا لاڈلا بے ساختہ جناب سکینہ کے پاس آیا اور جناب سکینہ کے قدموں پہ اپنے رخسار کو مننے لگا، تو جناب سکینہ کو ہوش آ گیا، تو جناب سکینہ دو زانو ہو کے بیٹھی۔ عباس کے لاڈلے نے ایک سوال کیا، سکینہ یہ بتاؤ تم رو کیوں رہی ہو؟ برداشت کر لو گے؟ گھر تک روتے ہوئے جائے، بتاؤ تو صحیح تم رو کیوں رہی ہو؟ تو جناب سکینہ نے کہا یہ میں نہ بتاؤں گی، یہ تو چچی بتلائیں گی، یعنی جناب عباس کی زوجہ، یہ میں نہ بتاؤں گی، یہ تو میری چچی بتائیں گی۔ جناب عباس کا لاڈلا جناب سکینہ کے پاس سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد اپنی ماں کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا، اماں یہ بتلائیے کہ جیسے ہی بابا کا علم خون میں ڈوبا ہوا آیا ہے یہ عورتیں بے ہوش ہو رہی ہے، سکینہ روتی جا رہی ہے، آخر یہ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ میں سمجھوں گا اگر اس روایت پہ کوئی بھی آنکھ نم نہ ہو سکی تو میں سمجھوں گا کہ پتھر کا کلیجہ لے کے آئے ہو۔ اگر گوشت کا ٹکڑا ہوتا تو روتے ہوئے یہاں سے اٹھتے۔ بس میرے عزیزوں اپنی دعائیں مانگ لیجئے گا۔ باب الحوائج کا تذکرہ ہے، روایتوں کے جملے ہے کہ جیسے ہی جناب عباس کی زوجہ نے کہا، اماں بتلائیے، جیسے ہی بابا کا علم آیا یہ بیویاں یہ 18 سیدزادیاں پچھاڑے کھا رہی ہیں، سکینہ ادھر بے ہوش ہو رہی ہے، اماں بتلائیے تو صحیح۔ تو جناب عباس کی زوجہ نے ایک جملہ کہا، اے میرے بیٹے اب حسین کے مرنے کا وقت آ گیا۔ بیٹا اب حسین کے مرنے کا وقت آ گیا۔ اماں کیا کوئی حسین کو مار ڈالے گا؟ ہمارے مولا وہ آقا کو حسین کو مار ڈالے گا؟ تو ماں رو کے کہنے لگی، اے بیٹا اصول جنگ یہ ہے جب لشکر کا علمدار مر جاتا ہے تو لشکر کے سردار کی باری آتی ہے۔ جب لشکر کا علمدار مر جاتا ہے تو پھر لشکر کے سردار کی باری آتی ہے۔ تو بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا، اماں ایک بات اور بتا دیجئے، جب لشکر کا علمدار مر جائے تو پھر لشکر کے سردار کی بات ہی آتی ہے۔ اماں یہ بتلائیے کیا اگر آج بھی کوئی علمدار بن جائے تو کیا حسین بن جائیں گے؟ اگر آج بھی کوئی علمدار بن جائے تو کیا حسین بن جائیں گے؟ ہاں بیٹا حسین جو ہے وہ بن جائے گا، اگر آج بھی کوئی علمدار بن جائے تو حسین بن جائیں گے۔ روایتوں کے جملے ہیں جناب عباس کے لاڈلے نے اپنے دامن سے کرتے کا دامن پھاڑا اور پھاڑنے کے بعد ضمیر سے ایک تیر اٹھایا اور تیر کی نوک پہ دامن کے کرتے کو باندھ کے کہتا ہے، اماں بتاؤ تو صحیح کیا میں علمدار لگ رہا ہوں؟ ابا بتاؤ تو صحیح کیا میں علمدار لگ رہا ہوں؟ چھوٹا سا بچہ، اماں بتائیے تو صحیح کیا میں علمدار لگ رہا ہوں؟ تو ماں رونے لگی اور رو کے کہنے لگی، ہاں بیٹا لگتے تو علمدار ہو، لیکن ایک مرتبہ سکینہ سے اجازت لے لو۔ بچہ سکینہ کے پاس سے رخصت ہوا، میں نے ممبر خالی کیا، جیسے ہی میدان قتال میں پہنچے، میدان قتال میں حسین کی نگاہ پڑ گئی اس بچے کے اوپر، تو امام حسین نے ایک جملہ کہا، اے میرے ننھے علمدار کہاں جا رہے ہو؟
اے میرے للے علمدار کہاں جا رہے ہو؟ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، اچانک سنسناتا ہوا تیر آیا، بچے کی گردن پہ لگا، بچہ زمین کربلا پہ گرا۔ حسین نے فرات کی طرف دیکھ کے کہا اے عباس، میرا دوسرا علمدار بھی چلا گیا۔